نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں اور پردہ نشین میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا تھا کہ غسل کے فرائض۔ میں نے عرض کیا تھا کہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض کہ کلی کرنا ہے، اور دوسرا فرض ناک کے اندر پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض تھا کہ پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی کا بہانا۔ اور خدا نہ خواستہ ایک بال کے برابر بھی جسم کے اندر جگہ خشک رہ گئی تو فرض غسل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آج ہم نے یہ یاد کرنا ہے کہ مسنون طریقہ کیا ہے غسل کا۔ یہ تو فرائض تھے نا، اگر ان فرائض میں سے ایک فرض بھی رہ گیا تو پھر یاد رکھیں ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اس طرح ناک کے اندر پانی پہنچانا، سوراخ کے اندر، یہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح کلی کرنا، اور یہ آپ کو بتایا کہ نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو آج ہم نے مسنون طریقہ غسل کا کرنا ہے، چاہے وہ فرض ہو چاہے عام ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر ہم استنجا کریں گے۔ استنجا کرنے کے بعد اگر نجاست لگی ہوئی ہے بدن پر، اس کو دھوئیں گے۔ پھر نماز کی طرح وضو کر لیں گے۔ پھر سب سے پہلے ہم سر کے اندر پانی ڈالیں گے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور پھر پورے جسم پر پانی بہائیں گے۔ یہاں ذہن میں بات رکھنے والی یہ بھی ہے کہ اگر کسی مرد نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، سونے کی انگوٹھی تو ویسے مسلمان کے لیے حرام ہے، لیکن اگر چاندی کی انگوٹھی ہے تو اس انگوٹھی کو اگر پہلی بات تو یہ اس کو اتار دیا جائے۔ اگر اتار نہیں سکے تو پھر اگر جگہ تنگ ہے تو آپ نے انگوٹھی کو اپنے ہاتھ سے آگے پیچھے کر لینا، تاکہ اس کے نیچے جو خشک جگہ ہے انگوٹھی کے نیچے، اس کو بھی تر کر دیا جائے۔ تو اسی طرح بعض ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے نول پالش، ناخن پالش جسے کہتے ہیں، یا اس طرح کی اور چیزیں استعمال کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیں جو چیزیں بدن تک پانی پہنچا نہیں سکتی، یعنی نال پالش ہے، ناخن پالش، جب تک آپ اس کو اتاریں گے نہیں تو پانی نہیں پہنچے گا، تو یہ رکاوٹ ہے۔ تو لہٰذا آپ کو ناخن پالش وغیرہ اتار کر غسل کرنا ہوگا۔ اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آٹا وغیرہ گوندتی ہیں، تو یہ ناخنوں کے اندر، یہ جو پورے ہوتے ہیں اس کے اندر آٹا چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ان کا بھی اتارنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے آٹے کو اتارا نہیں اور ویسے غسل کر لیا تو پھر آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا، اگر فرض غسل آپ پر ہے۔ تو اسی طرح اگر کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے بالوں کو گوندتی ہیں، تو اگر گوندے ہوئے ہیں تو ان کو تر کرنا جو ہے ضروری نہیں، بلکہ ان کی جڑوں تک پانی پہنچا دیں۔ اگر گوندے نہیں ہیں جیسے آج کل ہمارے ہاں، تو پھر ان کا تر کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی دیکھنے کے اندر آئی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آج کل، یورپ کا یہ فیشن چل چکا ہے کہ وہ ناخن بڑے بڑے رکھ لیتی۔ یاد رکھیں ہم مسلمان، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مسلمان ہیں، ان کو یہ میں درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے آپ جو ہے دوسرے لوگوں کی نکالی نہ کریں، دوسرے لوگوں کے رسم و رواج پر نہ جائیں، اپنی وضاحت ان کے ساتھ نہ ملائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ ناخن بڑے بڑے ہیں، ان کو کاٹے۔ اگر آپ نے کاٹے نہیں تو آپ کا فرض غسل نہیں ہوگا۔ فرض غسل نہیں ہوگا، نہ تو آپ تلاوت کر سکتی ہیں نہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن ہماری یہ عادات جو غیر مسلموں کے ساتھ مل رہی ہیں، تو بھائی ان کو دور کرنے کی کوشش کریں
یہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے ایک اپیل ہے، ایک درخواست ہے، ایک دردمندہ اپیل ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن یہ کام ہمیں زیب نہیں دیتا۔ دوسرے نمبر پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہماری عورتیں باتوں میں جا کر وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ یاد رکھیں کہ غسل خانے کے اندر آپ نے کبھی کوئی چیز نہیں پڑھنی، بس آپ نے جو فرض ہے ان کو پورا کرنا ہے، سنت کے مطابق غسل جو آپ کو بتایا وہ آپ نے کرنا ہے، وہاں کو کلمہ پڑھنا، قرآن کریم کی آیت پڑھنا، بلکہ یہاں تک علماء نے روکا کہ باتھ روم کے اندر جا کر کسی کو آواز بھی نہ دیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو آپ دروازہ کھٹکا دیں، جو بندہ آپ کے پاس ہے بس اس کو ہلکا سے بتا دیں۔ تو اسی طرح بعض حضرات، کئی مردوں نے بھی یہ سوال پوچھا ہے، عورتوں نے بھی پوچھا ہے کہ جی اب اگر ہم غسل کر لیتے تو ہمیں وضو دوبارہ کرنا چاہیے؟ بھائی نہیں، اگر آپ نے غسل کر لیا ہے تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں وضو ہے چند چیزوں کے دھونے کا نام، ہاتھوں کو دھونا یعنی کونیوں تک، اور چہرے کا دھونا، اور اسی طرح پاؤں کا دھونا، یعنی یہ چند چیزیں ہیں جن کا دھونا یعنی مسح کرنا، یہ چند چیزیں ہیں جن کو وضو کے اندر ہے۔ لیکن غسل کا معنی ہوتا ہے کہ سارا جسم ہی انسان نے دھو لیا ہے، تو جب سارا جسم دھو لیا تو اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض ساتھی اس مغالطے کے اندر رہتے ہیں کہ شاید ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، جب آپ نے غسل کر لیا ہے تو اب آپ کا وضو بھی ہو گیا۔ جیسے علماء مثال بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 5 روپے کہتا ہے مجھے دے دو، اگر کوئی اس کو 10 روپے دے دیے جائیں تو آپ دیکھیں 10 کے اندر 5 آ گئے نا۔ تو لہٰذا اسی طرح جب آپ وضو جو ہے وہ چند چیزوں کے دھونے کا نام ہے، اور غسل ہے پورے جسم کو دھو دینا، تو لہٰذا جب پورا غسل کر لیا آپ نے تو دوبارہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا میری یہ اپیل ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ وہ اپنے ناخنوں کو ہرگز نہ بڑھائیں، ان کو ساتھ ساتھ کاٹتی رہیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری عبادات کا تعلق طہارت سے ہے، پاکی سے ہے۔ اگر ہم کو جو اگر طہارت اور پاکی حاصل نہ ہوئی تو پھر یاد رکھیں ہماری کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ جب ہمارا فرض ہی رہ جائے گا تو پھر یاد رکھیں باقی فرائض ہمارے کیسے ہوں گے۔ تو لہذا اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تمام ماں بہنیں بیٹیاں اس پر خاص طور پر توجہ دیں، اور ہمیں جو ہے، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو غیر مسلموں کے ساتھ ملتا جلتا ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔